اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ان کو کسی نہ کسی ایسے کمالات سے نوازا جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کمالات اور معجزے عطا فرمائے جن سے اللہ تبارک و تعالی کی شان کبریائی کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالی کے ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں احسن القصص بیان فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا گیا وہ حسن کس قسم کا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب کیوں لگا کر رکھا کرتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق کرنے والی مصر کی شہزادی زلیخا کون تھی، اور زلیخا نے ایسا کون سا خواب دیکھا تھا کہ وہ 9 سال کی عمر میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیکھے ان کے عشق میں مبتلا ہو گئیں۔ اور جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور پھر بعد میں حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کس طرح ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹ ڈالیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں فرمائیں جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 6 بیٹے آپ کی پہلی شادی میں سے تھے اور 2 بیٹے باقی 3 شادیوں میں سے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری شادی میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت راحیل میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹوں کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور بغض رکھا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 2 وجہ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو بچپن ہی سے آپ کی پیشانی مبارک سے نبوت کے آثار نمایاں نظر آتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ زلیخا کون تھی اور یہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق کے اندر مبتلا ہوئی، اور کس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑھاپے سے جوانی کیسے عطا فرمائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح کس طرح ہوا۔ پیارے دوستو، راحیل عورت جو کہ تاریخ کی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تیموس بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اور یہ انتہائی خوبصورت شہزادی تھیں۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور وہ اسی وقت آپ کا دیدار کر کے آپ کے حسن کی دیوانی ہو گئیں۔ زلیخا نے کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جیسے جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی ویسے ویسے ان کا عشق بڑھتا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں عزیز مصر کے روپ میں دیکھا، اور قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال زلیخا کے لیے عزیز مصر نے رشتہ بھیجا۔ اس طرح زلیخا نے عزیز مصر کے رشتے کو فوراً قبول کر لیا، کیونکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے روپ میں دیکھا تھا، اور وہ پہلے ہی آپ کے حسن کی دیوانی ہو چکی تھی۔ لیکن وہ رشتہ حقیقت میں اس وقت کے عزیز مصر اطفیر بن رہیب کا تھا۔ چنانچہ اس طرح زلیخا اور عزیز مصر کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات زلیخا کو پتہ چلا کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو میرے خواب میں آتا ہے اور جس کے حسن کی میں دیوانی ہوں، بلکہ یہ تو کوئی اور ہے۔ چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند سکوں کے عوض حسد اور تکبر کی وجہ سے بیچ ڈالا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے بازاروں میں آ گئے۔ اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں تشریف لائے تو پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ مصر کے اندر ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو انتہائی حسین و جمیل ہے۔ اس وقت مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کے بازار میں جمع ہو گئے، اور ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لے۔ اور ادھر زلیخا کے شوہر عزیز مصر کو جب اس بات کی خبر ملی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا دے کر اور ان کے وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے دے کر خرید لیا، اور اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا۔
जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाता है, और मिस्र वालों में से जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम से रखो, मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ के कदम जमा दिए। प्यारे दोस्तों, यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकते अजीज मिस्र के महल में पहुंच गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के महल में सुकून से रहने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि बचपन ही में हुस्न में बाकमाल थे, लेकिन आपने जब अपनी जवानी की दहलीज में कदम रखा तो आपका हुस्न अपने अरूज पर आ गया। और उधर जुलेखा जो कि आपको पहले ही अपने ख्वाब में देख चुकी थी, वो आपको देखते ही आप पर फरेफ्ता हो गईं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी कि लो आओ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह, तेरा शौहर तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत दी, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम निजात नहीं पाते। प्यारे दोस्तों, जुलेखा जो कि बचपन ही से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखती आ रही थी, जब उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामने पाया तो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही और अपने महल के कमरों में बंद करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देने लगी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। लेकिन जुलेखा अपनी ख्वाहिश पूरी करने से बाज ना आई। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरों के अंदर बंद करके जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से खुलते गए। इस तरह जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते भागते महल के आखिरी दरवाजे पर पहुंचे तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से कमीज से पकड़ लिया, जिसकी वजह से कमीज पीछे से फट गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी दरवाजा खोला तो अपने सामने अजीज मिस्र को पाया। अजीज मिस्र ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं बंद कमरों से निकलते हुए देखा तो जुलेखा ने शोर मचाया कि यूसुफ मेरे साथ बदकारी करना चाहता है। और जुलेखा अपने शौहर अजीज मिस्र से बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सजा यही है कि उसको कैद कर दिया जाए और उसे दर्दनाक सजा दी जाए। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। उस वक्त अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस वक्त उस कमरे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के अलावा एक ऐसा बच्चा मौजूद था जो अभी छोटा था और वो बोल भी नहीं सकता था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी। उस बच्चे ने कहा कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी हुई है तो इसका मतलब है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार हैं, और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई है तो जुलेखा गुनाहगार है। इस तरह उस बच्चे ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बोलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ की आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो औरत झूठी है और वो सच्चा है। इस तरह जब अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखा तो वो पीछे से फटी हुई थी। उस वक्त अजीज मिस्र ने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बहुत बड़े होते हैं। फिर अजीज मिस्र ने कहा कि यूसुफ इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी है। प्यारे दोस्तों, जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देने का ये वाकया पूरे मिस्र में मशहूर हो गया और पूरे मिस्र की औरतें जुलेखा को लान तान करने लगी कि अपने गुलाम के साथ इश्क के अंदर मुब्तला हो गई है और अपने गुलाम के साथ इश्क कर बैठी है। इस तरह मिस्र की तमाम औरतों ने मिस्र के अंदर ये चर्चा करना शुरू कर दिया कि अजीज मिस्र की बीवी अपने गुलाम को चाहती है और उसकी मोहब्बत के अंदर फरेफ्ता है। हम तो उस औरत को सरी गलती पर देखते हैं। जब जुलेखा ने देखा कि पूरे मिस्र के अंदर मुझ पर लान तान हो रही है और तमाम औरतें मुझे गलत समझ रही हैं, उस वक्त जुलेखा ने तमाम मिस्र की औरतों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न दिखाने का इरादा किया ताकि उनको भी पता चल सके कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन हैं और जुलेखा किस वजह से उन पर फरेफ्ता हुई है। एक दिन जुलेखा ने मिस्र के तमाम बड़े बड़े उमरा की औरतों को अपने महल के अंदर दावत दी और मिस्र की उन तमाम औरतों को फल तराशने के लिए पकड़ा दिए और साथ ही जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजरने का कहा। इधर मिस्र की औरतें छुरियों के साथ फलों को तराश रही हैं और उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने जलवा फरोज हैं। बस फिर जब उन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखते ही मदहोश हो गईं और फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट डाली। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए तो मिस्र की औरतों ने देखा कि उनकी उंगलियां कटी हुई हैं। तो उस वक्त जुलेखा बोली कि यही है वो गुलाम जिसके बारे में तुम मुझ पर लान तान करती थी।
اور مجھ کو برا بلا کہتی تھیں۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر یہ میری خواہش پوری نہ کرے گا تو ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہوگا۔ چنانچہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرانے کے لیے یہ چال چلی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ پورے مصر میں مجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے اور لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کی تہمت لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اس طرح مصر کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام کا گناہ ہے اور میری عزت بھی بچ جائے گی۔ چنانچہ اس طرح زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر کی بہت منت سماجت کی تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، اب تمہیں قید میں ڈالنا میری مجبوری ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 7 سال بے گناہ قید کے اندر گزار دیے۔ 7 سال بعد عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اپنی وفات سے پہلے ہی مصر کے تمام تر اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ چنانچہ اس طرح عزیز مصر ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی وفات کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور زمانے نے کئی عروج و زوال دیکھے، اور عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی، اس پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ زلیخا کی اس بے بسی اور اس حالت کو دیکھ کر کسی نے زلیخا کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی اور اپنا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ چنانچہ زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر بیٹھ گئیں جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کرنے لگیں۔ ادھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں کے ساتھ اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور آپ کھڑی ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہنے لگی کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو زلیخا نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھی اور آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کیا کرتی تھی۔ اب مجھے میرے گناہ کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا اور میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے اور زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ تو زلیخا نے عرض کیا جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے محبوب ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زلیخا کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ اگر آپ رضا مند ہوں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ملا تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہو چکی ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا نکاح ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے صدقے حضرت زلیخا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ جب حضرت زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ کے بطن اطہر سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب